آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر پورے ثبوتوں کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارتی فوج مکمل طور پر پاگل ہو گئی۔ شام ہوتے ہی پاکستان کی آزاد کشمیر کیرلا سیکٹر پر شدید حملہ، پاکستانی شہری شہید کر دیے۔ پاکستانی فوج کا منہ توڑ جواب بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی، متعدد بھارتی سورما مار گرائے۔ دوسری جانب نیپال، چین، پاکستان کے بعد بھوٹان کا بھارت پر حملہ، بھارت کا پانی بند کر دیا۔ مودی کی چیخیں مریخ تک سنائی دینے لگی، بھارت میں کوہرام مچ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تباہ کن خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے بدترین فائرنگ، آزاد کشمیر کے کیرلا سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنا دیا، خاتون شدید زخمی ہو گئی، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ تفصیلات کے مطابق بھارت نے چین کے بعد پاکستان کی سرحد پر بھی اشتعال انگیز کارروائیاں تیز کر دیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول کے کیرلا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے باٹلہ متھرانی گاؤں سے تعلق رکھنے والی خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارتی فوج کی بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ واضح رہے کہ بھارتی فوج نے ایک جانب چین کے ساتھ محاذ رہی شروع کر رکھی ہے تو دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر بھی بلا اشتعال کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کا شکار ہیں اور تابڑ توڑ کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے بے شمار کشمیری عوام کی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ 1990 سے کشمیر میں بھارتی مظالم بے پناہ اضافہ ہوا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ پاکستان بھارت کا مکروہ چہرہ عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرتا رہے گا۔ 1990 سے اب تک لاکھوں کشمیری نوجوانوں کا قتل عام ہو چکا ہے۔ بھارت کشمیری نوجوانوں کا ماورائے قتل داد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی افواج لائن آف کنٹرول پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان علاقائی سلامتی خود مختاری کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ RSS کے ہندوتوا سوچ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں میں مسئلے کے حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بھارت LOC پر بلا اشتعال فائرنگ سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین اور نیپال کے بعد اب بھوٹان نے بھی بھارت کو آنکھ دکھا دی۔ بھوٹان نے بھارت کا پانی بند کر دیا۔ پڑوسی ممالک چین اور نیپال کے ساتھ بڑھتے تنازعات اور سردی کشیدگی کے درمیان بھارت کا ایک اور پڑوسی ملک بھوٹان بھی نئی دہلی کو آنکھیں دکھانے لگا۔ بھوٹان نے اپنی سرحد سے ملکہ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام کے گاؤں میں کسانوں کے لیے شہر اکائی جانے والی کالی ندی کا پانی روک دیا ہے۔ یہ نئی پیش رفت ایسے وقت ہوئی ہے جب بھارت چین اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع کی وجہ سے پہلے سے ہی پریشانیوں سے دوچار ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں جاری ہیں۔ پانی روک دینے سے بھارت کے ہزاروں کسانوں کا ذریعہ معاش خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کسانوں نے کالا ندی سے نکلنے والا نہر کے بہاؤ کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قومی شاہراہ ناکہ بندی کر دی ہے اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ مظاہرین نئی دہلی حکومت سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھوٹان کے ساتھ فوراً بات چیت کرنے پر زور دے رہا ہے۔ بھوٹان کی کالا ندی کو آسام کے ساتھ بکسا ضلع کے کسانوں کے لیے شہرک کی حیثیت حاصل ہے۔ اس ندی سے نکلنے والی نہر سے ضلع کے 26 گاؤں کسان اپنی فصلوں کی سینچائی کرتے ہیں۔ 1953 کے ایک معاہدے کے تحت مقامی کسان دھان کی فصلوں کی سینچائی کالا ندی سے آنے والے پانی سے کرتے رہے ہیں، لیکن بھوٹان حکومت کی طرف سے اچانک نہر کا بہاؤ روک دینے سے علاقے کے 6000 سے زائد کسان
मुसीबत में फंस गए हैं। किसानों का कहना है कि हमने असली मुताबिक इस साल भी अपने धान के खेतों में पूरे पौधे लगाना शुरू किए थे। हर साल बुआई का मौसम शुरू होने से पहले भारतीय किसान सरहद पर भूटान के सामिद रूप जोकर जिला में जाकर नहर की सफाई और बांध की मरम्मत का काम करते थे। इसके अलावा भूटान ने कहा है कि हम भारत को हर सूरत मज़ा चखाएंगे। दूसरी नेपाल के शोरियत कानून में तरमीम और नया सियासी नक्शा जारी रखने के बाद से ही दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी है। नेपाल ने भारतीय सूबा उत्तराखंड के 3 इलाकों को अपने नए सियासी नक्शे में शामिल कर लिया है। भारत का दावा है कि ये उसके इलाके हैं। पड़ोसी मुल्क ममालिक चीन और नेपाल के साथ बढ़ते तनाज़ात और सर्दी कशीद के दरमियान अब भारत का एक और मुल्क भूटान भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। उधर चीन के साथ सरहदी और अस्करी तनाज़ा मज़ीद पेचीदा होता भी जा रहा है। नेपाली वज़ीर ख़ारजा मुल्क का नया नक्शा दिखाते हुए उसमें इन 3 इलाकों को शामिल किया गया है जिनमें भारत अपना दावा करता है। भारत ने चीन से कहा है कि वो सरहदी तनाज़े के हवाले से बाहमी इत्तेफ़ाक़ राय पर अमल करे। दूसरी तरफ नई दिल्ली में चीनी सफ़ीर ने भारत से किसी ऐसे इक़दाम से गुरेज करने के लिए कहा जिससे हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो। तकरीबन 38,000 किलोमीटर पर वाक़ भूटान मालदीव के बाद जनूबी एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। भारत तकियात, तालीम, खारजा, पुलिस, सिक्योरिटी जैसे अमूर में उसकी मदद करता रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि भूटान ने पानी रोकने का फैसला गालिबन नेपाल से हौसला कर किया है। सियासी तज्ज़िया निगार ने DW से बात करते हुए कहा है कि भूटान हमारा दोस्त है, अपनी तमाम ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक भारत पर मुनहसर रहा है। भारत हर मुसीबत के वक्त इसकी मदद करता रहा है, लेकिन शायद उसने नेपाल से हौसला पाकर यह कदम उठाया है। विश्वनाथ दत्त का कहना था कि आसाम और मरकज़ की हुकूमतों को इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए और मसले को हल करने के लिए जल्द अज जल्द पहल करनी चाहिए। इसके अलावा ताबड़तोड़ भी खबरें भी देखने में आ रही हैं। कैसी खबरें कि भारत की चीखें निकल गई हैं। भारत ने हर सूरत हमला करने का अंदिया दे दिया है। भारत ने कहा है कि इस तरह हमला करेंगे, ये मुल्क हमारे खिलाफ़ खड़े हो गए हैं। अब इन मुल्कों को मज़ा चखाने के लिए हम तैयार हैं और अगर इन मुल्कों ने किसी भी किस्म की दरअंदाज़ी करने की कोशिश की तो इस मुल्कों को ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए हम हर जानिब से हमला करेंगे और भारत ऐसी जगह हिट करेगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखें। इन तीनों मालिक ने किससे पंगा लिया था। ये तीनों मालिक अब भारत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से इसकी ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे।